تو ہاورڈ مارکمن اور کلیفرڈ نوٹیریس نے ہزاروں جوڑوں کو دیکھا اور وہ ہر جوڑے کے بارے میں لکھتے گئے کہ ان کی پیشین گوئی لکھتے گئے کہ اس جوڑے کے بارے میں اس جوڑے کی طلاق ہوگی، اس جوڑے کی طلاق نہیں ہوگی، اس جوڑے کی طلاق ہوگی، اس جوڑے کی طلاق نہیں ہوگی. وہ اپنی پیشین گوئیاں لکھتے چلے گئے اور 10 سال بعد انہوں نے چیک کیا، 10 سال بعد انہوں نے ان جوڑوں کو رابطہ کیا اور پتہ کیا کہ بھئی ان جوڑوں کی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پتہ چلا کہ ان کی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں. انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ جو جوڑے آپس میں بات چیت کھل کر نہیں کرتے، جو جوڑے اپنے اصل مسئلوں کو، جو ان کے دکھتے ہوئے ناسور ہیں، زخم ہیں، جو ان کو تکلیف پہنچا رہی ہیں باتیں، جو ان کی آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کو کھل کر ڈسکس نہیں کرتے، ان پر کھل کر بات نہیں کرتے، ان میں طلاق ہو جائے گی. یا وہ جوڑے جو ایک دوسرے سے ان مسائل پر بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، مثلا تانے دیتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں یا تلخ کلامی کرتے ہیں، اونچی آواز سے بولتے ہیں، اس طرح کی بے عزتی کرنے والے، ڈس ریسپیکٹفلی بات کرنے والے، عزت نہ کرنے والے جتنے بھی طریقے ہیں استعمال کرتے ہیں، ان کی طلاق ہو جائے گی. تو 10 سال بعد جب ہاورڈ مارکمن اور کلیفرڈ نوٹیریس نے ان ہزاروں جوڑوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کی پیشین گوئیاں صحیح تھیں. یعنی انہی جوڑوں میں طلاق ہوئی جو اپنے مسائل کے بارے میں کھل کر بات چیت نہیں کرتے تھے، یا بات چیت تو کرتے تھے لیکن بات چیت کرتے ہوئے ایک یا دونوں ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے جو انسانی احترام ہوتا ہے، جو انسان کا حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس حق کو وائلیٹ کرتے تھے، اس حق کو توڑ دیتے تھے. دوسرا میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، ایک دفعہ میں یو ایس اے میں تھی، امریکہ میں، یعنی یہ بات ہے کوئی 1983-84 کی بات ہے. تو میں نے نئی پرائیویٹ پریکٹس شروع کی تھی امریکہ میں. تو ایک دن میں کسی اور ڈاکٹر کے ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے ایک رسالہ نظر آیا. رسالہ تھا سائیکالوجی ٹوڈے. امریکہ میں کافی پاپولر رسالہ ہے، کافی مقبول رسالہ ہے سائیکالوجی ٹوڈے. تو سائیکالوجی ٹوڈے میں ایک مضمون میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ شادی شدہ جوڑوں کی کامیابی کے بارے میں تھا. تو شادی کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تھا. اس میں جو ان کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ شادی کی کامیابی سب سے زیادہ لچکدار رویے سے وابستہ ہے. شادی کی کامیابی سب سے زیادہ لچکدار رویے کے ساتھ وابستہ ہے. مثلا آج صبح میرے میاں نے دیکھا کہ جو ہمارے گھر میں نوکر بچہ ہے کاشف 13 سال کا ہے اور وہ ابھی اس کو صرف 1 مہینہ ہمارے گھر آیا ہے. تو ابھی اس کو پینٹ اور شلوار استری کرنی صحیح نہیں آئی. وہ قمیض صحیح استری کر لیتا ہے، میری بھی قمیض صحیح استری کر لیتا ہے، میرے شوہر کی بھی قمیض شرٹ وغیرہ صحیح استری کر لیتا ہے، لیکن شلوار کی کریز بٹھانی بھی اس کو نہیں آئی اور پینٹ کی کریز بٹھانی بھی اسے نہیں آئی، حالانکہ اس کو 2 دفعہ میں نے یہ دونوں کام بتائے. صبح انہوں نے دیکھا جب وہ بس باتھ روم میں گھس رہے تھے نہانے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پینٹ کی کریز صحیح نہیں لگی ہوئی بلکہ 2 کریزیں لگی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا اوہو اس نے کریز صحیح نہیں لگائی. تو انہوں نے کہا اچھا میں اس کو استری دوبارہ، میں نے کہا کہ میں اس کو استری کر دیتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں تم ناشتہ بناؤ، میں اس کو استری کر دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ نہائیں، میں اس کو استری کر دیتی ہوں. تو ہم دونوں نے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں نے لچکدار رویہ شو کیا. میں ناشتے کو تھوڑا ڈیلے کرنے کو تیار تھی. میں نے تو آج ریکارڈنگ کے لیے آنا تھا، جاب پہ نہیں جانا تھا، ریکارڈنگ کے لیے جانا تھا. میں ریکارڈنگ کے لیے تھوڑا لیٹ بھی جا سکتی تھی اور ان کا ناشتہ ٹائم پہ بننا ضروری تھا اور ان کا ناشتہ بنانے کے لیے میرے پاس ٹائم کافی تھا. تو میں استری کر کے ان کا ناشتہ بنا سکتی تھی. اور انہوں نے بھی لچکدار رویہ شو کیا. اگر وہ استری کرتے تو پھر ان کو غالباً صابن سے نہانے کا ٹائم نہ ملتا، پھر وہ غالباً صرف پانی سے نہا کے چلے جاتے. تو انہوں نے بھی لچکدار رویہ شو کیا اور انہوں نے کہا کہ میں استری خود کر لیتا ہوں، اور میں نے بھی لچکدار رویہ شو کیا. پھر فائنلی میں نے ان کو مجبور کیا اور کہا کہ نہیں آپ نہائیں اور میں استری کرتی ہوں. تو میں نے ان کی پینٹ استری کی، پھر ناشتہ تیار کیا. تو اس طرح وہ مسئلہ حل ہو گیا.
اور جب ایک انسان بہت زیادہ اوور برڈنڈ ہو، ابھی پرسوں کی بات ہے کہ میرے ذہن پہ اتنے برڈنس تھے اس ریکارڈنگ کی جو میں تیاری کر رہی تھی، میں نے کچھ ادھر ادھر تھوڑی سی ریسرچ بھی کرنی تھی، کچھ اپنے نوٹس ادھر ادھر سے جمع کرنے تھے، کچھ ریڈنگ کرنی تھی، تو میرے ذہن پہ اتنا زیادہ برڈن تھا. میری امی بھی تھوڑی بیمار ہیں، ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کچھ اور بھی مسئلے ہیں، تو میرے ذہن پہ اتنے برڈنس تھے کہ صبح صبح ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے مجھے متلی شروع ہو گئی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ دیکھیں مجھے متلی ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے ذہن پہ کام اتنے زیادہ ہیں، ان کو سوچ کے مجھے متلی ہو رہی ہے. تو کہنے لگی کیا کام ہے تمہارے ذہن پہ؟ میں نے کہا ایک تو آج شام ہانڈی پکانی ہے، تو میں نے کہا میں سوچ رہی ہوں کہ کاشف کی ماں سے کہوں ہانڈی پکا دے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کاشف کی ماں سے کہوں ہانڈی پکا دے، ہم اس کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں تو وہ ہماری ہانڈی پکا دیتی ہے جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ایک کام یہ کم ہو گیا. دیکھیں یہ لچکدار رویے کی وجہ سے کم ہوا کہ میرا بھی لچکدار رویہ تھا کہ میں نے سوچا کہ یہ کام آج میرے پاس کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں کسی اور سے کروا لوں، اور انہوں نے بھی اس بات کو مائنڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے کروا لوں. میں نے کہا وہ 2 کموڈ میں نے صاف کرنے تھے، انہوں نے 2 کموڈ بڑی اچھی طرح صاف کر لیے تھے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک گندا کام وہ کریں اور میں نہ کروں، تو میں نے کہا کہ 2 کموڈ میں صاف کروں گی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ 2 کموڈ میں ہی صاف کر لوں گا، اس کے بات ہے تو تم کموڈوں کو بھول جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں اتوار کے دن میں کموڈ صاف کر لوں گی، اتوار کو میرے پاس بہت ٹائم ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو ساری نیگوشیشن چل رہی تھی، اس میں فلیکسیبلٹی چل رہی تھی، اس میں لچکدار رویہ چل رہا تھا. ہانڈی پکانے کے بارے میں بھی لچکدار رویہ تھا کہ اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہانڈی پکانے کا تو سب یہ ہانڈی پکا لیں، اور اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے کموڈ صاف کرنے کا جو کہ سویپ ڈال کے ذرا رگڑ رگڑ کے برش سے صاف کرنے تھے، تو وہ کام سنڈے کو بھی ہو سکتا تھا. اور اس کے علاوہ پھر میرے ذہن میں ایک اور آئیڈیا ہے جس نے میرے مسئلہ کافی حل کرنے کی میں مدد کی. میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ امی جان کے ایک کام کے لیے میں نے ان کے ساتھ جانا تھا، لیکن وہ کام تو کوئی 5 گھنٹے کا کام تھا، لیکن اس میں مسلسل مجھے ان کا کام نہیں کرنا تھا. اس میں 5 گھنٹے میں 3 ساڑھے 3 گھنٹے فری بھی تھے. تو میں اپنے نوٹس ریکارڈنگ کے جو نوٹس تھے وہ ساتھ لے گئی اور میں نے کافی ریڈنگ وہاں بیٹھ کے کر لی. تو میں ان کے بھی کام کرتی گئی اور اپنی بھی ریڈنگ کرتی گئی. جب وہ مجھے بلاتی تھی میں ان کا کام کر دیتی تھی، اور جب میں فری ہوتی تھی میں اپنا کام کر لیتی تھی. تو وہاں بھی فلیکسیبلٹی یعنی لچکدار رویہ ہی کام آیا، اور 3 ساڑھے 3 گھنٹے فری ہو گئے میرے ذاتی کام کے لیے. تو ان کے کام بھی ہو گئے اور میرے کام بھی ہو گئے، اور انہوں نے بھی لچکدار رویہ شو کیا. اگر وہ مائنڈ کر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی تم میرا کام کرنے آئی ہو، تم اپنا کام کیوں اٹھا کے لے آئی ہو، لیکن انہوں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میں اپنا کام کری ہوتی تھی اور انہیں کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو وہ مجھے بالکل کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھی. جب انہیں میری ضرورت ہوتی تھی تو مجھے بلا لیتی تھی. مثلا انہیں واش روم جانا تھا تو انہوں نے کہا تم میرے ساتھ چلو، مجھے ڈر ہے کہ میں گر نہ جاؤں. ماشاءاللہ ان کی عمر 85 سال ہے، وہ لاٹھی سے چلتی ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم میرے ساتھ واش روم چلو، مجھے ڈر ہے کہ میں گر نہ جاؤں. یہ ان کا حق ہے، کہ ان کا میرے اوپر حق ہے. انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے مجھے میرے پوتڑے بدلے ہیں، انہوں نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے، انہوں نے مجھے اپنے پیٹ میں پالا ہے. ان کا میرے اوپر حق ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ میرے ساتھ واش روم چلو، کہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں رستے میں گر نہ جاؤں. تو انہوں نے اپنا حق بھی مانگا. لیکن جب ان کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تو وہ دوسری جو مریضائیں وہاں بیٹھی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے گپ شپ لگاتی گئیں. ویسے ماشاءاللہ وہ دوسرے لوگوں سے دوستی بڑی جلدی کر لیتی ہیں. آج عطیہ بھی یہی کہہ رہی تھی میری بہن کہ امی لوگوں سے دوستی بڑی جلدی کر لیتی ہیں. تو وہ دوسری جو مریضائیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی ویٹنگ روم میں، ان کے ساتھ آرام سے گپ شپ لگاتی گئیں اور انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم اپنا کام کریو. تو اتنے لوگوں نے اتنے مسئلوں پہ اتنے لچکدار رویے رکھے تو سارے مسئلے حل ہو گئے. اور آج میں آپ کے سامنے یہ ریکارڈنگ کرا رہی ہوں اور ماشاءاللہ الحمدللہ پورے کانفیڈنس سے کرا رہی ہوں اور پوری تیاری کر کے آئی ہوئی ہوں. تو اب یہاں میں نے آپ سے بات کرنی ہے جینڈر رولز اور بایولوجیکل رولز کے بارے میں، کہ جینڈر رولز کیا ہوتے ہیں اور بایولوجیکل رولز کیا ہوتے ہیں. شوہر بیوی کے جو ریلیشن شپ ہے اس میں جینڈر رولز کیا ہیں اور بایولوجیکل رولز کیا ہیں. جینڈر رولز وہ ہوتے ہیں
جو ہمیں معاشرے نے اسائن کر دیے ہیں. مثلاً پاکستانی معاشرہ کہتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کھانا لگانا، عورت کی ذمہ داری ہے ہانڈی پکانا، عورت کی ذمہ داری ہے بچے پالنا، عورت کی ذمہ داری ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، عورت کی مہمان نوازی ہے، عورت کی ذمہ داری ہے روٹی پکانا یا روٹی پکوانا یا نوکر کو سپروائز کرنا، عورت کی ذمہ داری ہے صفائی ستھرائی کرنا یا کروانا. تو یہ سارے جینڈر رولز ہیں جو معاشرے نے عورت کو اسائن کر دیے. یہ نہ اللہ تعالیٰ نے اسائن کیے ہیں، نہ قدرت فطرت کی طرف سے اسائن ہوئے ہیں. قدرت کی طرف سے اسائن ہوئے رولز، بایولوجیکل رولز، جن کو اگر کوئی بندہ کسی مذہب کو نہ بھی مانتا ہو تو بایولوجیکل رولز اس کو ماننے ہوں گے کہ بایولوجیکل رولز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بایولوجیکل رولز کیا ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنے پیٹ میں بچے کو نہیں پال سکتا، یعنی پریگننسی جو حمل کی ذمہ داری ہے وہ عورت اٹھا سکتی ہے، مرد نہیں اٹھا سکتا. فی الحال سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ مرد حمل کی ذمہ داری اٹھا سکے. تو یہ جو بایولوجیکل رول ہے بچے کو پیٹ میں پالنے کا، یہ فطرت نے عورت کو دیا ہے. ابھی تک کم از کم سائنس یہاں تک نہیں پہنچی کہ مرد اس رول کو ادا کر سکے. دوسرا، ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بریسٹ فیڈنگ، اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا، یہ رول بھی ماں ادا کر سکتی ہے. اور ابھی تک کم از کم سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ایک مرد اپنے بچے کو دودھ پلا سکے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ایسی کبھی نہ ہو سکے. تو یہ بایولوجیکل رولز ہیں، حمل اور دودھ پلانا یہ بایولوجیکل رولز ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو چونکہ ان حمل اور دودھ پلانے کی ذمہ داریوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ عورت کی ذمہ داریاں ہیں. باقی جینڈر رولز جو ہیں وہ معاشرے کے سائن کیے ہوئے رول ہیں. اب مثلاً ایک عورت حاملہ ہے، ہم اس کو توقع رکھیں کہ وہ ہانڈی بھی پکائے، وہ گھر بھی چلائے، وہ کپڑے بھی دھوئے یا دھلوائے، وہ یہ بھی کرے وہ بھی کرے، تو ہمیں بلکہ الٹا اس کا لحاظ کرنا چاہیے. ہم اس کے اوپر سے جینڈر رولز کم کر دیں، چونکہ وہ اپنا ایک بایولوجیکل رول حمل کا یا بریسٹ فیڈنگ کا آج کل انجام دے رہی ہے، جس کے اوپر جسمانی ذہنی برڈن زیادہ ہے، اس کی بوجھ زیادہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر جینڈر رولز کم کر دیں. اور شوہر کو چاہیے، بچوں کو چاہیے، سسرال کو چاہیے کہ جو جینڈر رولز معاشرے نے اس کو اسائن کیے ہوئے ہیں، ویسے بھی جینڈر رولز جو ہے ناانصافی کی حد تک عورتوں کو اسائن کیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کچھ رولز کو شوہر، بچے اور سسرال جو ہے بانٹ لیں ان رولز کو.